علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. الحمد والثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، حبیب کبریا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات ذی وقار، قرآن اور حدیث کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان مکمل طور پہ اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنا لے۔ اسلام بنیادی طور پہ 4 چیزوں کا نام ہے: ایمانیات، اس میں انسان کا ایمان، عقیدہ آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عبادات، اس میں انسان کی نماز روزہ کے مسائل آ جاتے ہیں۔ اخلاقیات، اس میں انسان کے معاشرتی رویے آ جاتے ہیں۔ اور معاملات، اس میں لین دین، کاروبار وغیرہ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ در حقیقت اسلام کا تعارف ان 4 چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست کے اندر اخلاقیات میں سے ایک بڑا ہی اہم موضوع وہ یہ ہے کہ کسی کے راز کو راز رکھنا، کسی کی پردہ پوشی کرنا۔ آج اس موضوع کی، اس عمل کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ میرا معاشرہ اس چیز کی کمی کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ راز کو راز نہیں رکھا جا رہا۔ ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کا غلط رخ دوسروں کو سنایا جاتا ہے، اور ان کی ذہن سازی کسی خاص شخص کے متعلق بڑی منفی بنا دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس چیز پہ بڑا زور دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مثبت سوچ رکھنے والا رکھو۔ منفی رویے، منفی سوچ جب انسان کی زندگی کے اندر شامل ہوتی ہے، پھر اس کا تعلق اس خاص انسان کے ساتھ محدود نہیں رہتا، بلکہ پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اس کے اس فعل سے ہمکنار ہوتی ہے، جس کا پھر وہ نقصان بھگتتی ہے۔ تو بڑا اہم ترین جو موضوع ہے
وہ یہ ہے کہ کسی کے عیب پر، کسی کے راز پر پردہ پوشی کرنا کتنی بڑی نیکی ہے جسے ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ابتدا کے اندر ایک آیت سنانے چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ لوگو تم چاہے تو خفیہ باتیں کرو، مخفی رکھو۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تمہاری زبان سے نکلنے والا جملہ جو ہے بڑا خاموشی کے ساتھ ہو۔ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، جب بلند آواز سے کچھ بولو، جس انداز سے بھی بولو گے آسمان کا رب سن رہا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارا جملہ بن کے تمہاری زبان پہ بعد میں آتا ہے، جو ابھی سینے میں ہی ہے آسمان کا رب اس سے بھی واقف ہے۔ آخر یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو بطور چیلنج بھی کہا ہے۔ لوگوں کے عیب بیان کرنے والوں، لوگوں کے رازوں سے پردہ اٹھانے والوں، میں بھی ایک ذات موجود ہوں جو تمہارے عیب بھی جانتا ہوں، تمہارے سیاہ کارنامے بھی جانتا ہوں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تمہاری زبان سے نکلنے والا جملہ ایسا نہیں ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تم جس کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہو، جس کے ساتھ بات کرتے ہو، جس کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہو، کسی کے ساتھ کوئی پلاننگ کرتے ہو، خواہ اچھے کام کی کرتے ہو یا برے کام کی کرتے ہو، لوگوں مجھ اللہ سے دور نہیں ہو۔ یہ ساری چیزیں سمجھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت کے ذریعے ایک بڑی اہم بات فرمائی ہے۔ فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ بہ یوم القیامہ، لوگوں جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالتا ہے، دودھ کا دھلا تو کوئی بھی نہیں، جو کسی کے کالے کارنامے پہ پردہ ڈالتا ہے، جو اس کو روک لیتا ہے، اپنے تک محدود رکھتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا سترہ اللہ بہ یوم القیامہ، آسمان کا رب تمہارے عیبوں پہ اس وقت پردہ ڈالے گا جب تمہاری اولاد بھی وہاں ہوگی، تمہارے بہن بھائی بھی وہاں ہوں گے، تمہارے رشتہ دار بھی وہاں ہوں گے، تمہاری راہوں پہ تلیاں اور پلکیں بچھانے والے بھی وہاں ہوں گے۔ وہاں جب تمہارے عیب کھلے، جب تمہارے راز کھلے، تو پھر کیا عالم ہوگا۔ اے انسان، ان کو روکنے چاہتے ہو، ان چیزوں کو محدود کرنا چاہتے ہو کہ میرے عیب قیامت کے دن کھولے نہ جائیں، میرے راز فاش نہ کیے جائیں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ بہت ہی آسان نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے۔ حضرات، قرآن اور حدیث میں بڑی اس کی سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا عیب تلاش کرنے سے تو انتہائی سختی سے منع فرمایا، لیکن ایک ہمارا رویہ ہے، ایک ہمارا انداز ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہر ٹائم کسی نہ کسی کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں نا یقین آپ کو؟ آپ ایک منٹ اپنا موبائل کسی کو لاک کھول کے پکڑا کے نا ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، وہ فوراً آپ کی ایسی ایسی چیزیں کھولنے لگ جائے گا کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے اس کا کوئی عیب مل جائے، کہیں سے اس کے کسی راز سے پردہ اٹھا لیا جائے۔ حضرات، جب معاشرتی رویہ یہ ہو جائے
پھر ڈریے اس وقت سے کہ آسمان کا رب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بھی ذلیل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ سکھایا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ انسان ہے، ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی معاملے میں کمی ہوتی ہے، کسی نہ کسی معاملے کے اندر ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی موجود ہوتی ہے۔ معصوم ذات صرف انبیاء کی ہیں، تو پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جو انسان کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کے راز نہیں فاش کرتا، جو انسان کسی کی غیر موجودگی میں اس کی پرائیویٹ باتیں نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے، اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ اور نہیں یار، آپ کو اس کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ بندہ ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ غلط تاثرات لیے ہوں، حقیقت اس کے برعکس ہو۔ جب سمجھایا جائے، جب لوگوں کو بتایا جائے کہ نہیں، اس کی عزت کا دفاع کرو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹا سا عمل، کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنا، اس کی غیبت نہیں، اس کے عیب ڈھونڈ کر کے ہاں میں ہاں نہیں ملانی۔ لیکن ہمارا کیا انداز ہے؟ کوئی کسی کا ایک عیب بیان کرے نا، ہاں 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 انج تائیے، بالکل انج تائیے۔ نہیں میرے بھائیو، اس میں عیب موجود ہو، خامیاں موجود ہوں، پھر بھی آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کا تذکرہ نہیں کرنا۔ فرمایا جو انسان کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، آسمان کا رب اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ لیکن یہ عیب بیان کدھر کرنے ہیں؟ کسی کے اندر کوئی خامی دیکھتے ہیں تو یہ اسی انسان کو بتانا ہے کہ جس کی خامی ہے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے رویے پہ نظر دوڑائے۔ ہم اس کو نہیں بتاتے جس کا عیب ہوتا ہے، اس کے علاوہ پورے سیالکوٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ خامی موجود ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کا عیب ہے آپ نے اسے بتانا ہے، اور بتانے کا انداز بھی کیا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو علیحدہ کرنا ہے، اکیلے میں لے جانا ہے، سائیڈ پہ کرنا ہے، پھر اس کو جس معاملے میں نقص دیکھو، کمی دیکھو، اس کی اصلاح کرنی، اس کو بتانا ہے کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپ کے اس پہلو میں نقص پایا جاتا ہے، اس کی اصلاح کرو۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے منع فرمایا۔ ذرا سوچئے گا کہ چل رہے ہیں کہ نہیں پورا ہی دین اسلام کے الٹ ہم کسی کے عیب جو اس کے سامنے بیان کرنے چاہیے تھے وہ اس کے سامنے بیان نہیں کرتے، لوگوں میں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کسی کی تعریف اس کے سامنے کرنے سے اللہ کے رسول نے روکا، منع فرمایا کہ کہیں وہ تکبر کا شکار نہ ہو جائے، کہیں وہ غرور کا شکار نہ ہو جائے۔ ہم اس کی تعریف اس کے سامنے کرتے ہیں، او نہیں جی کیا بات تو اڈی تے خیر، لیکن اس کا عیب نہیں بتاتے۔ حضرات اپنے ان رویوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا کوئی راز آپ کے سینے میں دفن ہے، کسی کا کوئی عیب آپ کے پاس چھپا ہے، تو اس کو اپنے تک محدود رکھیں، اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ آج میں اس کے عیب پہ پردہ ڈالوں گا، کل قیامت کے دن آسمان کا رب میرے عیب پہ پردہ ڈالے گا۔ کسی کے ساتھ خیر خواہی اس انداز سے بھی کیا کرے، معاشرے کو توڑنے کے لیے اور بہت سی چیزیں ہیں، کم از کم اس چیز کا ہی سہارا لینا چھوڑ دیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے تو یہاں تک سمجھایا ہے، فرمایا جب کسی انسان میت کو غسل دے رہا ہو، میت کو غسل دیتے ہوئے کوئی اس کا عیب مل جائے، اس کے جسم سے کوئی نقص مل جائے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کا نقص جو ہے باہر لوگوں کو بیان کرے۔ اتنی پرائیویسی کا اسلام نے خیال رکھا ہے۔ فرمایا اس کے جسم کے اوپر کوئی عیب نظر آتا ہے، آپ نے اس کا عیب لوگوں کے آگے بیان نہیں کرنا۔ حضرات، ہم نے میتوں کو عیب کیا بیان کرنے، ہم نے زندوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک تربیت فرمائی ہے، فرمایا لوگوں مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن کا آئینہ اس انداز سے ہوتا ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، جہاں آپ کی کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، وہ اسی ٹائم بتا دیتا ہے۔ آپ نے یہ ٹوپی پہنی ہے، یہ تھوڑی ٹیڑھی ہے، آپ نے یہ قمیض پہنی ہے، اس کا یہ بٹن کھلا ہے، یہ بند ہے، آپ کے چہرے پہ یہ داغ، یہ دھبا لگا ہوا ہے۔ لیکن آئینے کی ایک اور بھی خوبی ہوتی ہے، ایک آئینہ ہوتا ہے، سارا دن اس میں 100 لوگ بھی اپنا چہرہ، اپنا وجود دیکھ لیں گے نا، تو وہ آئینہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ ایک انسان کا چہرہ اس کے بعد میں آنے والے انسان کو دکھائے۔ جو عیب اس کا ہے وہ اسی کو بتاتا ہے کہ جس کا عیب حقیقت میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا آئینہ ہے، آئینہ بنیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمام تر تعلیمات ہمارے لیے ہی ہیں کہ کاش یہ معاشرہ ٹوٹنے سے بچ جائے، یہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ یہ لوگ آپس میں نفرتیں کرتے ہیں، تعلق توڑتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی وجہ لوگوں کے اندر غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، لوگوں کے راز فاش کرنا۔ اللہ کے رسول نے اس سے روکا، اسی لیے حدیثیں تو سنتے ہیں ہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے ہیں، ایک کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ غیبت اسی چیز کا نام ہے کہ کسی کے اندر عیب موجود ہو، لوگوں کو بیان کرتا پھرے، لوگوں کو بتاتا پھرے۔ ایک اور حدیث سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کا عیب بیان کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے پرچم لگاتا ہے، جھنڈے لگاتا ہے، لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، علی الاعلان کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل کر۔ صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، جس معاشرے کے اندر اس قدر سنگین گناہ پائے جائیں، اس معاشرے کے اندر نہ ترقی آ سکتی ہے، نہ خوشحالی آ سکتی ہے، نہ عبادات میں لذت آ سکتی ہے، نہ صوم و صلات میں لذت آ سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر ہماری زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہیں۔ ہم نے اپنا کوشش کر بھی لیں نا ہم نیک بننے کی، تو نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں، روزوں کی طرف آ جاتے ہیں، نوافل کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن یہ چاروں چیزیں جو مل کے اسلام بنتا ہے، ایمانیات بھی ہے، اخلاقیات بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاملات بھی ہیں، یہ چاروں چیزیں جو اسلام کا مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہر لحاظ سے تم کامل ہو، تم مکمل ہو، یہ اسلام چاہتا ہے، ایسا مسلمان اسلام چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار حدیثیں ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو خاوند اپنی بیوی کے اور جو بیوی اپنے خاوند کے معاملات لوگوں کو بتاتا ہے، جا کر کے اپنی سہیلیوں کو یا اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، کائنات کا سب سے گندا ترین بندہ ہے۔ حضرات،
اس قدر پرائیویسی کا اہتمام کرنے کی تلقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا نچوڑ دیکھیں، مطالعہ کریں تو یہی پتہ چلتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں محبت کے پہلو پھیلائیے، محبت کے بازو پھیلائیے۔ دوسروں کے بارے میں جب تیسرے بندے کو کوئی تاثرات دینے ہیں، کوئی ذہن سازی کرنی ہے تو اچھے انداز سے کریں۔ ہم ایک بندے کو اتنا دوسروں کے سامنے نیچ کر دیتے ہیں کہ اس سے ملے بغیر ہی، ملنے سے پہلے ہی ہمارے ایسے ذہن بن جاتے ہیں کہ شاید شیطان بھی اس سے چھوٹا گنہگار ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ عیب، یہ نقص اگر ہمارے اندر ہیں تو یاد رکھیے گا جنت کا داخلہ ہمارے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور حدیث اسی حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں دوسرے لوگوں کو منع کیا ہے کہ کسی کے عیب کو ٹٹولنا نہیں ہے، کسی کے عیب کو بیان نہیں کرنا، راز رکھنا ہے، کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو آپ نے اپنے تک رکھنا ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے کہ میرے سے اور آپ سے بھی کوئی گناہ ہو جائے تو ہم نے بھی اس کو راز ہی رکھنا ہے۔ کسی کے ساتھ اگر دھوکہ کیا ہے تو لوگوں کو اپنی شجاعت اور بہادری کے تذکرے نہیں سنانے۔ میرے کو نقلی نوٹ سی کتنے سی لگدا میں لا لیا، پھر یہ میرے پاس خراب چیز تھی، بکتی نہیں تھی، میں نے ایک بندے کو پاگل بنا کے بیچ دی۔ پھر یہ عیب، یہ گناہ جو ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، آسمان کا رب اس بندے کو کہے گا یہ فلاں فلاں موقع پہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، کیا یہ کیا تھا کہ نہیں؟ وہ کہے گا ہاں اللہ کیا تھا، میں اس گناہ میں ملوث تھا، پایا گیا۔ آسمان کا رب کہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سلسلہ الصحیحہ کے اندر موجود ہے، آسمان کا رب ساری انسانیت کو، جو مومن ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، ان کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اس بندے کو آزاد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آسمان کا رب کہے گا او ظالم، میں اللہ ہو کہ تیرے عیب پہ پردہ ڈال رہا تھا، تو نے رات کی تاریکی میں، خلوت میں، علیحدگی میں یہ گناہ کیا، یہ کالے کارنامے کیے، میں اللہ جانتا تھا، میں نے پردہ ڈال دیا، میں نے تمہارے راز کو راز رکھا، لیکن تو کتنا ظالم اور بدبخت انسان ہے، ایک تو نے گناہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اپنے گناہ کا علل اعلان پرچار کرتا پھر رہا ہے۔ میرے بھائیو، خود بھی کوئی گناہ ہو جائے تو لوگوں کو نہ بتایا کریں، خود بھی کوئی گناہ ہو جائے تو آسمان کے رب سے تعلق مضبوط کر کے معافی تلافی کا معاملہ بنایا گیا۔ لیکن ہم اسے بطور بہادری لوگوں کو بتاتے ہیں۔ حضرات، یہ مذاق میں، یہ بھری محفل میں اپنی شجاعت کے کارنامے سنانے کے لیے جو ہماری زبان سے یہ جملے نکل آتے ہیں، مجھے اور آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو یہ جملے ہمیں کتنی بڑی ہلاکت کے اندر گھیر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک انسان جنت میں پہنچنے ہی والا ہوتا ہے، بالکل کنارے پہ لگا ہوتا ہے، اعمال کر کے، نیکیاں کر کے، لیکن اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل آتا ہے جو انجانے میں اس کا دھیان نہیں ہوتا کہ میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، یہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی زبان سے ایسا جملہ نکال دیتا ہے، وہ جہنم کے کنارے، جنت کے کنارے سے ہٹا کر کے آسمان کا رب اس کو جہنم کی تہوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیو، نہ کہا کریں او کی ہو گیا، او ایڈی کی چیز اسلام نہیں، یہ بھی ہمارا عالمی ہے۔ کسی کو سمجھایا جائے نا کہ یہ گناہ ہے، او جی سارا اسلام ایدے چی رہ گیا۔ مجھے آج تک وہ چیز نہیں ملی کہ جس میں سارا اسلام رہ گیا ہو،
کسی کو داڑھی کی ترغیب دے دیں اور یہ سارا اسلام ایدے چاہیے، کسی کو نماز کا کہہ دیں سارا اسلام ایدے چاہیے، کسی کو جھوٹ بولنے سے روک دیں، کسی کو شرک کرنے سے روک دیں، جواب یہ ملتا ہے سارا اسلام ایدے چی رہ گیا۔ آج تک مجھے ایک عمل کوئی بھی نہیں ملا کہ سارے کا سارا اسلام اسی میں ہے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں مل کے اسلام بنتی ہیں، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں پھر اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، پھر ہی حقیقی معنوں میں کوئی شخص مومن بنتا ہے۔ حضرات، تو یہ تھی چند چیزیں کہ ان لوگوں کے عیب بیان کرنا کس قدر سنگین معاملہ ہے، لیکن چند ایسے معاملات ہیں کہ جن کے عیب بیان بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ان میں پہلا، ایسا محدث کہ جو حدیث بیان کرے۔ محدث کہتے ہیں ایسا انسان کہ جو دوسروں سے حدیث سند کے اعتبار سے سنے۔ ہم حدیث اگر آپ کو سناتے ہیں تو یہ محدث نہیں ہے، ہم پڑھ کے آتے ہیں آ کے سنا دیتے ہیں، لیکن جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، اگر ان کے اندر کوئی عیب ہے تو یہ ان لوگوں کو بتانا جائز ہے جو حدیثیں بیان کر کے لکھنے والے ہیں۔ یہ اصول ہے حدیث کا کہ جب حدیث کسی نے بیان کرنی ہے، اور یہ بھی اسلام کی امانت داری ہے۔ حدیثیں کیا خیال ہے ہم تک کیسے ہی پہنچ گئی ہیں؟ ایک ایک بندے کو کھنگالا جاتا ہے، ایک ایک بندے کو چیک کیا جاتا ہے کہ جس نے حدیث بیان کی ہے فلاں نے فلاں سے بیان کی، فلاں نے فلاں سے بیان کی۔ یہ جتنے بندے آتے ہیں ان سارے بندوں کو ایک ایک شخص کو کھنگالا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کبیرہ گناہ تو موجود نہیں ہے، اور علاقے کے ارد گرد کے لوگ اس کے بارے میں کیا خیال اور کیا رائے رکھتے ہیں، یہ کسی حرام کام کا مرتکب تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اگر بیان کرنے والا ان ساری چیزوں پہ پورا اتر آئے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہو، نہ وہ حرام کاری کرتا ہو، اخلاقیات کے لحاظ سے بھی وہ مکمل ہو، پھر ایسے شخص سے حدیث لے کر کے بیان کر کے، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی جو کتابوں میں احادیث لکھی گئی ہیں یہ اس انداز سے لکھی ہیں۔ ایک ایک حدیث کے پیچھے 10 20 50 بندوں کو کھنگالا گیا ہے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا گیا ہے کہ ان بندوں کے اندر کہیں عیب تو موجود نہیں تھے، کہیں کوئی گناہ تو موجود نہیں تھے۔ اگر ان کے اندر عیب موجود ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ملاوٹ کر دی ہو۔ اس قدر امانت داری کے ساتھ آپ تک حدیثیں پہنچائی ہیں محدثین نے۔ تو اس حوالے سے محدثین کے عیب اگر کوئی بیان کرتا ہے، وہ بھی اس انداز سے جیسے کسی حدیث کی سند بیان کی جا رہی ہو، تو اکثر آپ نے سنا ہوگا نہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں فلاں فلاں راوی ہے، یہ فاسق تھا، اس راوی کے اندر یہ عیب موجود تھا۔ تو لہٰذا اس انداز سے راوی کا کوئی عیب تاکہ لوگ اس کو سمجھ کر حدیث کا اندازہ لگا دیں، تو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات بات مختصر کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے حکمران، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، یہ تو ان کی پرسنل زندگی ہے، اور نہیں میرے بھائیو، جب قوم کا حاکم بن جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی ساری امانتیں اس کے حوالے کی ہیں۔ ہماری جان کی امانت، ہماری عزت کی امانت، ہمارے مال کی امانت، یہ ساری امانتوں کا رکھوالا ہمارا حکمران ہے۔ تو اس کے عیب کو بھی بتایا جا سکتا ہے صرف اس نیت کے ساتھ تاکہ لوگ اسے اپنا حکمران منتخب نہ کریں، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جس کو اپنا امین بنا رہے ہو۔ ظاہر ہے اتنی بڑی ریاست میں زکوٰۃ کے معاملات ہیں، صدقات کے معاملات ہیں، عبادات کے معاملات ہیں، اسلامیات کے معاملات ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب کسی کے سپرد کر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے پہلے کہ وہ بندہ اس قابل ہے کہ ہمارا اسلام اس سے محفوظ رہے، اس قابل ہے کہ ہمارے پیغمبر کی حدیث اس سے محفوظ رہے۔ ہم نے یہ چیزیں سوچنا دیکھنا چھوڑ دی ہیں، ہم نے ان چیزوں کو ان کے پرسنل معاملات تک محدود کر دی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج سرزمین پاکستان میں اسلام ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔
اسلام مخالف پراپوگنڈے دن رات کیے جاتے ہیں، لیکن اسلام کا نام لینے والے آج شاید نظر آئیں۔ حضرات، اسی طرح تیسرا وہ شخص جس کے عیب بیان کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی انسان نے اگر اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو وہ کسی سے جب رائے لیتا ہے کہ اس طرح میں نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کرنا ہے تو آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے، کیا وہ بندہ ٹھیک ہے؟ تو محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایسا انسان جو حقیقت ہے وہ بیان کر سکتا ہے تاکہ گھر اور معاملات اجرنے سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح آخری شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے عیب بیان کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کو اپنے معاملات کسی کے حوالے کرتا ہے، اس سے ایک دفعہ ڈسا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لا يحب اللہ الجہر من القول الا من ظلم، کہ ایسے انسان کو جو ظالم ہو اس کی آواز کو بلند کر لینا کوئی حرج نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کے عیب کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کے شر سے آپ ڈسے جا چکے ہیں، اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے محفوظ رہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ اس کا عیب دوسروں کو بتا سکتے ہیں، اس نیت سے کہ تاکہ اور لوگ اس کا لقمہ ازل نہ بنے، اس کا شکار نہ بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔